Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa'izna min shururi anfusina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen summa ameen. Tafsir Surah An-Nur, ayat number 39. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کیسے ہیں؟ سراب کی طرح. کون سا سراب؟ وہ جو ایک چٹیل میدان میں ہے جس کو ایک پیاسا شخص پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جاتا ہے سراب کے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس سراب کے پاس وہ کچھ بھی نہیں پاتا اور وہاں پہ اللہ کو پاتا ہے اور اللہ پھر اس کو اس کا پورا حساب دیتا ہے. اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. سریع الحساب رب آج کافروں کی زندگی کا ایک طریقہ اور وتیرہ بتا رہا ہے. سورہ نور کے احکامات کا سلسلہ جاری ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے اپنے نور کی پہچان کروائی. اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ نور کہاں سے ملتا ہے، کن گھروں سے ملے گا، کن جگہوں سے ملے گا، کن لوگوں کے پاس ہوگا. کن کے پاس؟ جو اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول ان کو مان کے ان کی ماننے لگتے ہیں وہ منور ہو جاتے ہیں. ان کے سینے، ان کے آنگن، ان کے گھر، ان کے ماحول منور ہو جاتے ہیں. لیکن تو اس کے برعکس اللہ کے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ان کی نہیں مانتے تو پھر وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ کافر بن جاتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ گمراہیاں ہیں، ان کے لیے ضلالتیں ہیں، ان کے بدلے، ان کے نور کے بدلے اندھیرے ہیں، ان کی بلندیوں کے بدلے پستیاں ہیں، صراط مستقیم کے بدلے کفر کی دلدل کا راستہ اور زندگی کی دشواریاں ہیں. آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک کافر کی زندگی کو ایک مسافر کے حوالے سے تشبیہ دے کر سمجھایا. پہلے تشبیہ کی کیفیت کو سمجھ لیجئے. تشبیہ میں تذکرہ کیا جا رہا ہے ایک مسافر کا. یہ مسافر ایک ریگستان کا، ایک صحرا کا، ایک ڈیزرٹ کا مسافر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ صحرا میں پانی میسر نہیں ہوتا اور پھر صحرا میں گرمی کی شدت، حرارت بہت شدید ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیاس کی بھی شدت ہوتی ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص جب صحرا میں شدید پیاس کے حالت میں کیفیت میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو جب دور نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے تو دور کی ریت پڑتی ہوئی سورج کی شعاؤں کی وجہ سے چمکتی ہے اور چمک کے کیا لگنے لگتی ہے؟ پانی نظر آنے لگتا ہے. صحرا میں سفر کرنے والے اس پیاسے مسافر کو حد نگاہ تک نگاہ دوڑانے پر کیا نظر آتا ہے؟ دور سے کچھ پانی کا خزانہ اور پانی کا ایک ذریعہ نظر آتا ہے جسے ہم عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ سراب کے نام سے جانا جاتا ہے. سراب، اویسس وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں. اور وہ مسافر کیا کرتا ہے؟ اس گرمی میں پیاس کی شدت پر وہ دور نظر آنے والے پانی کے پاس وہ دوڑتا ہے. وہ دوڑ کے وہاں پہنچتا ہے. رستہ تلاش کرتے ہوئے جب سراب کے پاس پہنچتا ہے تو یہ سراب کیا تھا؟ حقیقت میں پانی تو نہیں تھا. یہ کیا تھا؟ یہ تو ریت تھی. جو سورج کی شعاؤں پر چمک
چمک رہی تھی اور سورج کی شعاعیں منقص ہونے کی بنیاد پر وہ پانی کا ایک چھوٹا سا پول کی شکل میں نظر آ رہی تھی. جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی کے بجائے وہ گرم ریتیلی زمین ہی کو پاتا ہے. گویا یہ بے بنیاد چیز کے پیچھے دوڑ کر وہاں پہنچتا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد اس کو اگلا سراب نظر آتا ہے اور یوں ایک سراب سے دوسرے سراب تک دوڑتا دوڑتا اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. مثال بہت افیکٹو طریقے سے ایک کافر کی زندگی کی حقیقت، اس کے عمل، اس کی سرگرمیوں کی حقیقت کو بیان کر رہی ہے. کافر اس صحرا میں چلنے والے، ریگستان، اس ڈیزرٹ میں چلنے والے مسافر کی طرح ہے. یہ صحرا کا مسافر کافر ہے. یاد رکھیے گا، ایمان کی تو ایک حلاوت ہے، ایمان کی تو ایک چاشنی ہے، ایمان کی ایک لذت ہے، اس کی ایک ٹھنڈک ہے، اس کا ایک سرور ہے، اس کی ایک رویدگی ہے، اس کا ایک سبزہ ہے. ایمان لانے والا تو خود شجرۃ طیبۃ بن جاتا ہے. سبزہ ایمان اور عمل صالحہ کا لہلہانے لگتا ہے، کھیتیاں اگتی ہیں. لیکن ایک کافر کے لیے نہ سبزہ ہے، نہ رویدگی ہے، نہ ٹھنڈک ہے، نہ ہریالی ہے، نہ شادابی ہے. اس کی زندگی تو بالکل ایک صحرا میں سفر کرنے والے مسافر کی مانند ہے. اور سراب سے مراد اس کافر کی زندگی کی محبتیں ہیں، اس کافر کی زندگی کی ترجیحات ہیں جن کے پیچھے وہ دوڑتا اور بھاگتا رہتا ہے. کافر کی زندگی کی محبوب چیزیں، اس کی ترجیحات، اس کی پرائرٹیز، اس کی آرزوئیں ہیں جن کے پیچھے وہ کافر اپنی زندگی میں دوڑتا، لپکتا، گھومتا اور بھاگتا رہتا ہے. دنیا کی حب الشہوات اس کے لیے سراب بن جاتی ہیں. کفر کے ریگستان میں جب یہ چلتا ہے، بھٹکتا ہے، تو دنیا کی خوبصورت چیزیں، دنیا کی مزین چیزیں اس کی نگاہوں کو خیرہ کرتی ہیں اور یہ دنیا کی چیزیں ہی اس کو سراب بننے لگتی ہیں. وہ اس دنیا کی محبت میں سرشار ہو کے حب دنیا میں ملوث ہو کے سراب تک پہنچتا ہے کہ شاید یہ سراب میری پیاسی روح کو سکون دیتے. یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک کافر بے سکون بھی ہوتا ہے، پیاسا بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، مضطرب بھی ہوتا ہے، بے سکون بھی ہوتا ہے. اور اس بے سکونی میں اس کی روح کے اندر پیاس ہے سکون کی، اطمینان کی. یہ کافر اپنی زندگی میں اپنی اس روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے، اپنے روح کو سکینہ اور اطمینان دینے کے لیے دنیا کی عارضی چیزوں کے سراب کے پیچھے بھاگتا ہے. کبھی ایک خوبصورت زندگی کی چیز اس کے لیے سراب بنتی ہے، کبھی دنیا کی کوٹھی اس کے لیے سراب بن جاتی ہے، کبھی جائیداد اس کے لیے سراب بن جاتی ہے، کبھی ہیرے جواہرات اور مال اور نقدیاں اس کے لیے سراب بن جاتی ہیں، کبھی دنیا کے عہدے اقتدار اس کے لیے سراب بن جاتے ہیں. وہ ایک سراب سے دوسرے سراب تک بھاگتا رہتا ہے لیکن لا حاصل. اس کے قلب کو سکون نہیں ملتا، اس کو سکینہ نہیں ملتا، اس کو اطمینان قلب نہیں ملتا، اس کو سکون قلب نہیں ملتا. اس کی روح پیاسی تڑپتی رہتی ہے، وہ دنیا کی دوڑ میں لگا سراب سے سراب تک بھاگتا رہتا. اور سرابوں کے درمیان بھاگتا بھاگتا دنیا کی دوڑ میں، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کی دوڑ، ایک سراب سے دوسرے سراب، ایک سراب سے دوسرے سراب کے پاس بھاگتا بھاگتا اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اور پھر اس سے اللہ کی ملاقات کا وقت آ جاتا ہے. اور پھر اللہ جس نے اس کو اتنی دنیا کی نعمتیں دیں، لیکن وہ اپنی تشنا قلب لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، جو ایمان کی پیاس جس کے اندر تھی، دین فطرت کی پیاس لے کر جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، پھر اللہ اس کا اچھا حساب لیتا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ دنیا کی زندگی کے امتحان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کی محبتوں کے سراب کے پیچھے بھاگنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ زہد عطا فرما، اللہ غنا عطا فرما، اللہ توکل عطا فرما، اللہ قناعت عطا فرما.
اللہ حب دنیا نکال کر حب الہی عطا فرما. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایک مومن کی زندگی کی کیفیت، اس کا اختتام اور اس کی زندگی کی سرگرمیاں لب لباب میں مثال سے سمجھا دی. یا پھر اس کی مثال کفر کی حقیقت، کافر کے دل کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال. یا پھر اس کی مثال ایسے ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے. کفر کیا ہے؟ اندھیرا ہے. کفر اندھیرا ہے. ایمان کیا ہے؟ نور کا ذریعہ ہے. کافر کہاں بھٹکتا ہے؟ اندھیروں میں. مومن کہاں بستا ہے؟ نور اور اجالوں میں. اللہ کو ماننے والا، اللہ کی ماننے والا، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی بن جاتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کو مان کے اللہ کی ماننے لگتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور. جن کا ولی پھر اللہ بن جاتا ہے مومن کا، پھر اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے آتا ہے. یہ اللہ پر ایمان کا ثمرہ ہے، اللہ کی ولایت کا ثمرہ ہے. والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے تو ولی طاغوت بن جاتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے لے کے اندھیرے کی طرف، کفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ ہے ایمان اور کفر کا فرق. ایمان سے اللہ کی ولایت ملتی ہے، اور جس کو اللہ کی ولایت مل جائے اپنے ایمان کے بعد، پھر اللہ اس کو اندھیروں سے روشنی میں لے آتا ہے. اور جو ایمان نہ لائے، جو کفر کا ارتکاب کرے، اس کو طاغوت کی ولایت ملتی ہے، اور وہ طاغوت اور شیطانی طاقتیں اس کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتی ہیں. کفر اندھیرا ہے. اسی اندھیرے کی مثال بتائی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا، اس کے اوپر ایک موج، اس کے اوپر ایک اور موج، اس کے اوپر بادل، تاریکی پہ تاریکی مسلط، اور اتنی تاریکی ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے نہ دیکھ پائے. ایک شدید تاریکی کی کیفیت کی مثال دی جا رہی ہے. کیا مثال ہے؟ ایک سمندر کے نیچے کھڑے ہوئے ایک شخص کی کیفیت بتائی جا رہی. سمندر کی گہرائی، فیدمز اینڈ فیدمز آف ڈیپتھ آف واٹر، اتنا فیدمز پانی، اس میں کیا ہے؟ سورج کی کرنیں نہیں جاتی. سمندر کی جو بیس ہوتی ہے، سمندر کی جو بیڈ ہوتی ہے، اس میں شدید اندھیرا ہوتا ہے. ایک شخص اگر وہاں سمندر کے بالکل بیڈ میں کھڑا ہوا ہے، اس کے اوپر پانی ہی پانی ہے، اس کے اوپر ایک اور موج آتی ہے، مزید اندھیرے میں اضافہ، پھر ایک اور موج، مزید اندھیرے میں اضافہ. اور سوچیں کہ اگر دن بھی ایسا ہو کہ بادل چھائے ہوئے اور سورج نہ چمک رہا ہو، تو اس سمندر کی تہہ میں کھڑے ہوئے شخص کو کوئی روشنی کی کرن ملے گی؟ وہ تو سورج چمک بھی رہا ہو آسمان پہ، تب بھی وہاں پہ سورج کی روشنی نہیں پہنچتی. اگر سورج بھی نہ ہو تو پھر سمندر کی تہہ میں کھڑے ہوئے شخص کے اندھیرے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ سمندر کی تہہ میں کھڑے ہوئے شخص کا حال یہ ہے کہ اگر وہ اپنا ہاتھ نکال کے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے گا نا، تو وہ ہاتھ جس کو دیکھنا اتنا آسان ہے، جس کو ہلکی سی روشنی میں بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اگر انسان اپنا ہاتھ رکھے تو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بھی انسان کو اپنا ہاتھ تو کم از کم نظر آتا ہے نا. تو اس سمندر کی تہہ میں پڑے ہوئے شخص کا حال یہ کہ اگر وہ اپنی آنکھ کے سامنے اپنا ہاتھ بھی رکھے گا نا، تو اتنا آسانی سے دیکھے جانے والی چیز کی حقیقت بھی اس کو نظر نہیں آئے گی. یہ کافر کی مثال ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ کے نور سے محروم ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کے نور سے محروم ہو جاتا ہے وہ اتنی اٹل حقیقتوں کو دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ گہرا سمندر، اس تشبیہ میں اس گہرے سمندر سے مراد کیا ہے؟ کافر کا دل. دل گہرا ہوتا ہے نا. وہ کہا گیا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو. دل کیا ہے؟ دل واقعی ایک بہت گہری سی چیز ہے. تو یہ کس کا دل ہے؟ گہرے سمندر سے مثال کس کے دل کی؟ ایک کافر کے دل کی مثال دہرائی جا رہی ہے جو کفر کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے.
یہ کافر کا دل ہے جو کفر کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. اور اس کے اوپر ایک اور موج ہے. یہ کس کی موج ہے؟ یہ ضد کی، ڈھٹائی کی، انا پرستی کی موج ہے. کافر کے دل کے اوپر جب ضد کی، تکبر کی اور انا پرستی کی موج آ جائے، پھر بھی اسے نور نہیں ملتا، پھر بھی ایمان نہیں ملتا. پھر دوسری موج کس کی ہے؟ تکبر اور گھمنڈ کی. کافر کا یہی تو رویہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا طریقہ نعوذ باللہ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں بہتر ہے. تکبر کی ایک موج اس کے اندھیرے میں، اس کے کفر کے اندھیروں میں اور اضافہ کرتی ہے. بادل کس کے ہیں؟ بادل دنیا کی محبت کے بادل ہیں. ایک کافر کے دل پر جب حب دنیا بادل بن کے چھا جائے تو پھر اس اندھیروں ہی میں ڈگمگاتا رہتا ہے، اسی اندھیروں میں گھومتا رہتا ہے. وہ کافر جس کے دل کے اوپر ضد، ڈھٹائی، انا پرستی، تکبر اور گھمنڈ یا دنیا کی عارضی چیزوں کی محبت کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، پھر اس کو زندگی کی اٹل، واضح، یقینی چیزیں بھی سمجھ نہیں آتی. ان کو اللہ کے پرنور احکامات کتنے آسان، کتنے سہل، کتنے سمجھنے میں آسان کیوں نہ وہ سمجھائے جائیں، اس نور کو نہیں سمیٹ پاتا، اس حقیقتوں کو پہچاننے سے قاصر رہتا ہے. اللہ ہمیں ضد سے بچا لے. اللہ ہمیں ڈھٹائی سے بچنے اور انا پرستی کا شکار ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کسی طرح بھی تکبر دل میں نہ آنے پائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دنیا کی محبتوں کا اندھیرا اور بادل کہیں ہمارے دل پہ نہ چھا جائے. اللہ یہ ساری چیزیں کہیں کفر کے اندھیروں میں اضافے کا ذریعہ نہ بن جائے. اللہ کفر کے ان اندھیروں کو اتار دے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمین نورا وعن یسار نورا وفوق نورا وتحت نورا وامامی نورا وخلفی نورا. اللہ آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، کانوں میں، آنکھوں میں، جسم میں، گوشت میں، ہڈیوں میں اپنا نور عطا فرما دے. اللہ نے اس کافر کی کیفیت بتائی جس کو اللہ کا نور نہیں ملتا. جسے اللہ نور نہ بخشے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں. لیکن اس کو نور کیوں نہیں ملا تھا؟ اس کے اپنے رویے تھے. یہ کافر اور وہ سراب میں کے پیچھے بھاگنے والے کو اللہ نے محروم نہیں کیا تھا، یہ اس کے اپنے رویے تھے جس نے اس کو نور سے محروم کیا. اچھا، اللہ کا نور ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نور سے اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو؟ اللہ تو غائب ہے، لیکن اس کے گرد فانوس ہے. کیسا ہے؟ اس فانوس غیب کے پردے میں سے بھی اللہ کے نور کی کرنیں چھن چھن کے اس کی ساری تخلیق پر پڑ رہی. اللہ کی ہر مخلوق پر اللہ کا نور، اللہ کی ہر مخلوق پر اللہ کی نور کا پرتو ہے، اس کا سایہ ہے. اللہ کے نور کا رنگ نظر آتا ہے. کیا خیال ہے اللہ کی ہر مخلوق، اللہ کی ہر تخلیق اللہ کی پہچان نہیں ہے؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک کو دیکھ لیجئے. اللہ کی کسی ایک مخلوق کو، مکھی کو، مچھر کو، درخت سے گرتے ہوئے پتے کو دیکھ لیجئے. اس پتے میں بھی آپ کو اللہ کا نور، اللہ کی پہچان، اللہ کی برہان ملے گی. اس آسمان سے گرتے ہوئے ایک بارش کے قطرے کو دیکھیں گے تو اس میں اللہ کا نور نظر آئے گا. اللہ نے کہا میرا نور تلاش کرتے ہو؟ الم تر ان اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات. ارے اللہ کا نور تو ہر چیز میں جھلکتا ہے. وہ پرندے نہیں دیکھے آسمان میں پر اڑا کے پھیلا کے اڑنے والے پرندے نہیں دیکھے؟ ان پرندوں ہی کو دیکھ لو. اللہ کی پہچان بھی دیں گے اور اللہ کو ماننے کا طریقہ بھی سکھا دیں گے تمہیں. پرندے اور پرندوں کا اڑنا واقعی اللہ کے نور، اللہ کی برہان، اللہ کی ذات، صفات، اختیارات کی پہچان ہے. کتنا بڑا معجزہ ہے. اگر آپ ذرا سا غور کریں، آپ دیکھیں کہ آپ سیکنڈ سٹوری پر کھڑے ہوئے ایک پتا پھینکیں، ایک ٹیشو پیپر پھینکیں، ایک کپڑے کا ٹکڑا پھینکیں، ایک بال پھینکیں، سب نیچے آ جاتا ہے. ایک بال اوپر پھینکیں وہ بھی نیچے آ جاتی ہے. یہ کون ہے؟
یہ کون ہے جس کے حکم سے بنائے ہوئے یہ پرندے اڑتے ہیں اور اڑتے ہی چلے جاتے ہیں؟ وہ جب اوپر جاتے ہیں تو وہ نیچے نہیں گرتے. کون ہے؟ کون ہے جس نے ان کو اڑنا سکھایا؟ کون ہے جس نے ان کو ایسا بنایا؟ کون ہے جس نے ہواؤں کو ان کے اڑان کا معاون بنا دیا؟ کیا یہ پرندوں کی اڑان، یہ ہوا کا طریقہ، کیا یہ سب اللہ کے نور کی پہچان نہیں دیتی؟ پرندوں ہی کی ذات پر اگر آپ غور کریں کہ اللہ نے ان کو بنایا کیسے، یہ کیوں نہیں گر جاتے؟ اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں، اگر ہم بایولوجی اور باٹنی اسٹڈی کریں تو اللہ کی پہچان، اللہ کا نور ہر کائنات کی مخلوق کے اندر موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندے جب بنائے ہیں تو ان کو ان کی اڑان اور ان کو اڑنے کی معاونت کے لیے آج ہمیں زوالوجی بتاتی ہے کہ اللہ نے ان پرندوں کی ہڈیوں کو بہت ہلکا بنایا ہے. آپ دیکھیں کہ جانور کہ جنہوں نے زمین پر چلنا ہے، زمین پر چلنے والے مویشی، چرند، پرند، ان تمام کی ہڈیاں بہت بھاری ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مضبوط کام کرنے ہیں. ان کی ہڈیوں نے ان کا وزن اٹھانا ہے. جانوروں کی ہڈیاں، مویشیوں کی ہڈیاں سخت ہیں اور بھاری بھی ہیں، لیکن یہ پرندوں جنہوں نے ہواؤں میں اڑنا ہے، اس خالق نے بناتے وقت جس جگہ کے لیے ان کو بنایا تھا ان کی ہڈیاں ہلکی ہیں. اور پرندوں کی اڑان کو دیکھ کر انسان نے جو جہاز بنایا، بنانے والے نے بھی یہ یاد رکھا، بنانے والے نے بھی یہ دیکھا کہ یہ پرندے آسانی سے اڑ اس لیے پاتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں ہلکی ہیں. آج جتنے جہاز بنائے جاتے ہیں ان کو دھاتوں سے اور میٹل سے بنانا تو ضروری ہے، لیکن سب سے لائٹسٹ دھات ایلومینیم کو یوز کیا جاتا ہے. سب سے ہلکی دھات کو استعمال کیا جاتا ہے جس کا وزن سب سے کم ہے. ارے انسان تخلیق کرتا ہے تو وہ بھی اللہ خالق کی تخلیق کو دیکھ کر کچھ بنانے کے قابل ہوتا ہے. انسان کا علم نہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم کی طرف پلٹے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پرندے کی ہڈیاں بھی ہلکی بنائی جس کی وجہ سے اس کی اڑان آسان ہوئی. اور صرف ہڈیاں ہلکی نہیں بنائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندوں کے پر بہت سافٹ بنائے ہیں، بہت سافٹ، بہت سموتھ اور بڑے سلپری بنائے ہیں. آپ کبھی کسی برڈ کو ہاتھ لگا کے دیکھیے گا. خواتین سے مخاطب ہوں، ہم تمہیں سے ڈرتے ہی بہت ہیں، لیکن یہ ڈر شر نکال کے کسی پرندے کو ہاتھ لگا کے دیکھیے گا. اڑنے والی چڑیا کو کسی دن ہاتھ لگائیے گا، اتنے نرم، اتنے سافٹ، اتنے سموتھ اور اتنے سلپری ہوتے ہیں ان کے پر. کیوں بنائے؟ اس خالق کو پتا تھا میرا رب بہترین فزسٹ ہے، میرا رب زوالوجسٹ ہے، میرا رب دا پرفیکٹ کیمسٹ ہے. وہ تخلیق کرتا ہے تو اپنے سارے علوم کو ملا کے کرتا ہے. اس کو پتا ہے. آج مجھے اور آپ کو آج پتا چلا کہ ہوا کے سمت کے خلاف جب کوئی چیز چلتی ہے تو اس میں رگڑ کی وجہ سے حرارت پیدا ہوتی ہے. پتا ہے رگڑ کی وجہ سے حرارت پیدا ہوتی ہے. اپنے دو ہاتھ رگڑے، حرارت پیدا ہوتی ہے. رگڑنے کی وجہ سے حرارت پیدا ہوتی ہے. جب چیزیں ہوا کے خلاف چلتی ہیں تو ہوا کی رگڑ کی وجہ سے حرارت پیدا ہوتی ہے. ہوا میں اڑنے والی چیزوں کی اس رگڑ کی وجہ سے، فرکشن کی وجہ سے چیزوں کے ہیٹ اپ ہونے کا امکان ہے، ہیٹ اپ ہو جانے کا امکان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پرندے کو فرکشن سے بچانے کے لیے، فرکشن ایک تو ہیٹ اپ کرتی ہے، یہ رگڑ ایک تو ہیٹ اپ کرتی ہے اور دوسرا اس کی سپیڈ کو گھٹا دیتی ہے. جتنی طاقت لگنی تھی وہ بڑھ جاتی، اس کی سپیڈ گھٹ جاتی، اس کا جسم گرم ہو جاتا. ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے پر اتنے سموتھ، اتنے سافٹ اور اتنے سلپری کر دیے کہ جس ہوا میں وہ اڑتا ہے وہ ہوا آرام سے سلپ کر جاتی ہے. اس کی اڑان میں اس کی مشقت کم ہو جاتی ہے، اس کا جسم گرم نہیں ہوتا، اس کے پر نہیں چلتے. اور کیا نہیں ہوتا؟ اس کو زور کم لگانا پڑتا ہے اور اس کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے. اللہ نے اس چڑیا کو بنائی ایسے دیا. اور پتہ آج سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ اس خالق نے جب ان پرندوں کو بنایا تو پرندوں کے ہر پر کے نیچے، سبحان ہے میرا رب، پرندوں کے ہر پر کے نیچے جہاں سے وہ پر اگتا ہے نا،
جہاں سے وہ پر اس کے جسم کے اس کو جڑا ہے نا، اس کی کھال پر، جہاں پر وہ پر اپنی کھال پر جڑتا ہے اس جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لوبریکیٹنگ گلینڈ بنا دیا ہے. ایک چھوٹی سی بوتل رکھ دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آئل کی، اور وہ تیل، وہ آئل جیسے لوبریکینٹ ہوتا ہے، وہ لوبریکینٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے پروں کے اندر سرائیت کرتا رہتا ہے اور اس کے پروں کو اور سافٹ اور سلپری بناتا رہتا ہے. یہ میرا خالق ہی کر سکتا ہے. اچھا، پھر کبھی غور کریے گا برڈز کے جسم کی شیپ پر. وہ خالق جس نے ایک برڈ بنایا اور اس کو اڑنا سکھایا اور اس کو اڑوانا تھا اور اس کی اڑان کو اپنی پہچان کا طریقہ بنانا تھا ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں اس کی تخلیق میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کے اندر فزکس کا ایک اور اصول ہے، اسٹریم لائننگ. کبھی آپ نے ایک سائیکلسٹ دیکھا؟ وہ جو ریسنگ سائیکلز ہوتے ہیں، وہ ایک خاص اینگل پہ بیٹھتے ہیں اور ایک خاص شکل کی ٹوپی پہنتے ہیں. کیوں ایک خاص شکل کی ٹوپی پہنتے ہیں؟ وہ جو شیپ ہے نا، وہ ہوا کی رگڑ اور فرکشن کو کم کرتی ہے. خاص ایک اسٹریم لائننگ کی شیپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوا کی رگڑ اور فرکشن کم ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برڈز کا سر، چڑیا کا سر، پرندوں کا سر اور ان کا جسم صرف سافٹ اور سلپری ہی نہیں بنایا، اسٹریم لائنڈ بہترین شکل میں بنایا. یہ آج جو فزسٹ نے اسٹریم لائننگ کا کانسیپٹ سیکھ کر سائیکلسٹ کو اور ڈائیورز کو اور بہت سی اور چیزوں کو، آج گاڑیاں اسٹریم لائنڈ بنتی ہیں. آپ نے جہاز کی شکل دیکھی؟ جہاز کی شکل ایک خاص کیفیت میں ہوتی ہے، اور وہ خاص اسکوائر سا ڈبہ کیوں نہیں ہوتا جہاز؟ اگر جہاز بس کی طرح کا ایک اسکوائر ڈبہ ہوتا تو بہت ہوا کی رگڑ ہوتی. ایک خاص شیپ ہوتی ہے جہاز کی. وہ اسٹریم لائننگ کا اصول سائنٹسٹ نے کہاں سے سیکھا تھا؟ ان پرندوں ہی کو دیکھ کے سیکھا تھا. انسان کا جتنا علم ہے وہ اللہ کے خداداد علم ہی سے پہنچا ہے. اللہ ہمیں اللہ کے علم کی قدر کرنے اور اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے میرا خالق، ایسے بناتا ہے وہ پرندوں کو. اور پھر ایسے پرندے بنانے کے بعد ان کو اڑنا کون سکھاتا ہے؟ آج خواتین اسلام کو یا مردوں کو تو ڈرائیونگ کرنے کے لیے ڈرائیونگ سکول میں اور کوچنگ سینٹرز میں جانا پڑتا ہے. اس پرندے نے تو کبھی کسی کوچنگ سینٹر کو جوائن نہیں کیا. وہ پرندہ کہاں سے سیکھ لیتا ہے؟ اس کو کون سکھاتا ہے؟ اس کو کون بتاتا ہے کہ تم نے اپنے پر اوپر نیچے کرنے ہیں اور تم اوپر سے اوپر سور کرتے جاؤ گے؟ وہی کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں الہام کر دیتے. اس کے اڑنے کا طریقہ اس کے دل میں وحی کے ذریعے ڈال دیا جاتا ہے. اس کو کسی فلائنگ سکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کیڈیٹ کورسز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پی ایف کالج کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ چھوٹے سے گھونسلے میں وہ چھوٹا سا بچہ جب اس کی بازوؤں کے اندر طاقت آ جاتی ہے تو اڑنے والے اپنے باقی پرندوں کو دیکھ کے وہ پر مارتا ہے، اپنی فطرت کی وحی کی پکار پر لبیک کہتے تو وہ بچہ اپنے گھونسلے سے پہلی اڑان میں اڑ جاتا ہے. یہ میرے رب کی پہچان ہے. ایک ایک گھونسلے کے اندر ایک ایک پیدا ہونے والے بچے کے دل میں وہ وحی کے ذریعے اس کی اڑان، اس کے معاش کے ذریعے، اس کی جان کے بچاؤ اور اس کے رزق کے حصول کے ذریعے کو اللہ الہام کر دیتا ہے. پھر میں اور آپ اس رازق پر توکل نہیں کرتے جس نے گھونسلے میں ایک ایک بچے کو اڑنا سکھایا تاکہ وہ اپنا دانہ دنکا ڈھونڈ سکے. اللہ ہمیں توکل عطا فرما. اور وہ رب جو اس پرندے کو سکھا دیتا ہے کہ اپنے پر تو نے خاص طریقے سے اونچے نیچے کرنے ہیں، اس نے ہوا کے اندر ایک صلاحیت رکھ دی. یہ میرا رب ہے. ساری کائنات کا خالق ایک ہی ہے، یاد رکھیے گا. اگر پرندوں کا خالق اور ہوا کا خالق اور ہوتا تو اڑانے نہ آتی. رب ایک ہے. ہارمنی ہے میری کائنات میں، ہارمنی ہے اس دنیا میں. اس کا خالق ایک تھا، اس کا موجد ایک تھا. سب چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. وہ جس نے پرندے کو اڑان کا طریقہ وحی کے ذریعے سکھایا تھا، اس نے ہوا کے اندر ایک صلاحیت فطریت کر دی تھی کہ اے ہوا، جب تجھے کوئی اوپر سے نیچے دبائے تو تو اس کو اوپر کی طرف پش کر دینا. اپ تھرسٹ.
اللہ ہمیں دنیا کا علم بھی دے تو اس کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا دے. یہ ہے اپنے بچوں کو اپنے دنیاوی سائنسز کے ذریعے بھی اپنے رب کی پہچان کروانے کا طریقہ. آپ ماں ہیں، جب تک قرآن نہیں پڑھیں گی، جب تک اللہ کا کلام نہیں پڑھیں گی، آپ اس بچے کو صرف فزکس ہی پڑھائیں گی، آپ اس بچے کو صرف کیمسٹری اور بایولوجی ہی پڑھائیں گی، اس بایولوجی کو رب کی پہچان کا ذریعہ نہیں بنائیں گی. یہ ہے قرآن پڑھی ہوئی ماؤں کی افادیت، یہ ہے اللہ کی پہچان رکھنے والی ماؤں کی فضیلت. وہ بچے کو زوالوجی پڑھائے گی تو زوالوجی کے ذریعے رب کی پہچان کروائے گی. وہ بچے کو فزکس سکھائے گی تو اس فزکس کے ذریعے اپنے رب کو ماننے کا طریقہ سمجھائے گی. اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرماتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہوا کو سکھا دیا اور اس کے اندر اور پانی کے اندر وہ بایانسی اور اپ تھرسٹ کا وہ صلاحیت رکھ دی. ایکشن اینڈ ری ایکشن اور ایکول اینڈ اپوزٹ کا طریقہ فزکس نے آج سیکھا، میرے رب نے ہواؤں میں کبھی سے وحی کر دیا. وہ پرندہ ہوا کو نیچے دباتا ہے، ہوا اس کو اونچا اور اڑاتی. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو باد مخالف اس کو اونچا اڑا دیتی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف پرندوں کو مختلف طریقے سے اڑان کا طریقہ سکھایا. دیکھیں کبھی پرندے. یاد رکھیے گا دین فطرت تبھی سمجھ آئے گا جب ہم فطرت کے قریب ہوں گے. آج ہم فطرت سے بھی بہت دور ہو گئے. پتہ نہیں چڑیا ہم نے لاسٹ کب دیکھی تھی، اور چڑیا کو محبت سے بیٹھ کے اڑتے ہوئے میں نے کب گھورا تھا. اسی لیے تو رب کو پہچاننا مشکل ہے. اپنے بچوں کو ان چیزوں کے قریب کیجیے، ان چیزوں کو دکھا کے ان کا رب دکھائیے. انشاءاللہ وہ رب کو ضرور پہچانیں گے اور میرے اور آپ سے بہتر پہچانیں گے. بس اوقات کچھ پرندے اڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی اڑانوں کے طریقے فرق ہیں کہ نہیں. چڑیا اور طرح اڑتی ہے، ایک بڑی سی ایگل اور طرح اڑتی ہے، باز شکرے اور طرح اڑتے ہیں. اچھا وہ چھوٹا سا ہمنگ برڈ دیکھا، ایک چھوٹا سا برڈ ہے، بالکل چھوٹا سا منو سا اتنا سا وہ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنی طاقت اور کتنی انشاءاللہ آپ کو ایک پریزنٹیشن بھی دکھائی جائے گی. وہ چھوٹا سا ہمنگ برڈ وہ جب اڑتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص صلاحیت ہے کہ وہ اڑتے ہوئے اپنی ایک ہی جگہ پر رہنے کے قابل ہے. 1 منٹ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں وہ پر ہلاتا ہے، اور اس کے پر اتنی تیز چلتے ہیں کہ پر نظر نہیں آتے، بالکل پنکھوں کے پر کی طرح ایک سایہ سا شیڈو سا نظر آتا ہے اور ایک بز نظر آتی ہے. اسی لیے اس کو ہمنگ برڈ کہتے ہیں. وہ پھلوں کا سایہ چوسنے کے لیے اپنی چونچ اندر ڈالتا ہے اور پر اتنی زیادہ تیز سپیڈ سے چلاتا ہے. کس نے سکھایا اس کو؟ کس نے بنایا اس کا جسم ویسا؟ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کئی بڑی بڑی ایگلز اور بڑی بڑی چیلیں وہ پر ہلا ہی نہیں رہی ہوتی ہیں اور وہ گلائڈ کر رہی ہیں. کیسے گلائڈ کر رہی ہیں؟ کہاں پہ ہیں؟ گلائڈ کرنے کا اصول بذات خود اتنا بڑا سائنٹیفک اصول ہے، اس کی گہرائی میں تمہیں نہیں جاؤں گی. لیکن کچھ برڈز ہیں جو 1 منٹ میں ہزاروں کی تعداد میں اپنے ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ٹائمز اپنے پر ہلاتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے گلائڈرز آرام سے گلائڈ کر رہے ہیں، پر ہلا ہی نہیں رہے. آپ کبھی کسی ہوا میں اڑنے والی ایگل کو دیکھیے گا، کئی 10 منٹ کے بعد وہ ایک پر ہلاتی ہے، باقی وہ یوں 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 اڑتی رہتی. سورنگ اینڈ گلائڈنگ کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور اس میں ایک اپنی گریس ہے. اور میں اس دن چیل کے بارے میں پڑھ رہی تھی، یا باز اور شکروں کے بارے میں پڑھی تھی کہ وہ اتنے آسمان کے اوپر ہوتے ہیں اور ان کو دور زمین پر اپنا شکار نظر آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان شکروں کو اور ان بازوں کو بالکل بائنوکولرز کی طرح کی آنکھیں دی ہوئی ہیں. اتنے اونچے ان کی بائنوکولرز جیسی آنکھیں ہیں، وہ جیسے زوم کر کے وہ دور کی چیز دیکھتے ہیں. اور کبھی کسی شکرے یا کسی باز کو شکار کرتے ہوئے دیکھیے گا، وہ آسمان کی بلندی سے اس کو جب اپنا شکار نظر آتا ہے، اس نے زوم کر کے بائنوکولر کے ساتھ اپنا شکار اللہ اس کو دکھاتا ہے، اور پھر وہ جیسے اٹیک کر کے ایک دم سے گرتی ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ باز اور شکرے حملہ کہاں کرتے ہیں؟ جانور کی آنکھ پر سب سے پہلے اپنے پنجے مارتے ہیں. جب وہ جانور دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے پھر وہ اس کا شکار کرتے ہیں. یہ اللہ ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا خالق ہے. یہ اڑنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے، رزق کو حاصل کرنے کے وسیلے بھی بتاتا ہے،
اور کوئی اڑنے والا پرندہ جب صبح اپنے گھونسلے یا اپنی جگہ سے نکلتا ہے تو اپنی پیٹھ پر اپنا کھانا لے کر نہیں نکلتا، لیکن شام کو گھروں میں پلٹتے وقت سب پیٹ بھر کے ہی جاتے۔ یہ میرا رب ہے۔ اللہ اپنی پہچان عطا فرما، اللہ اپنی برہان عطا فرما، اللہ نور بصیرت اور نور بصارت عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نور بصیرت عطا فرما کہ ہم آنکھوں سے تیری کائنات کو دیکھیں، تیری مخلوق کو دیکھیں تو اللہ تیری پہچان مل جائے۔ اللہ تیری مخلوق کو دیکھیں تو تیرا روب دل میں آ جائے۔ اللہ تیری تخلیق کو دیکھیں تو تیری ذات، تیری صفات، تیرے اختیارات کی پہچان نصیب ہو جائے۔ اللہ تیری مخلوق کو دیکھیں تو تیری کبریائی کی دھاک دل میں بیٹھ جائے۔ اللہ ایسی بصارت عطا فرما کہ تیری تخلیق کو دیکھیں تو تیرا ہو کر رہنے، تیرا بن کے رہنے، تیری اطاعت اور بندگی کا سلیقہ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنی نماز و تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف آپ کو پلٹ کے جانا ہے۔ اچھا، ابھی پرندوں کو دیکھ کر تمہیں رب کی پہچان نہیں ملی یہ لگتا ہے۔ اچھا، آسمان کو دیکھو، پھر دیکھو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف بادل بناتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے وہ لے برساتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، آسمان میں دیکھو، یہ بارش کے قطرے تمہیں اللہ کی پہچان دیں گے۔ بارش، بادل، ہوائیں اللہ کے نور کا بڑا زبردست ذریعہ ہے اس کو پہچاننے کا۔ کیسے اللہ کے حکم سے بارش برستی ہے، اور پھر جب بارش برستی ہے تو وہ پانی اللہ کے حکم سے، اللہ کے علم سے، کچھ پانی درختوں ہی میں اٹک جاتا ہے، کچھ درختوں کے ساتھ ان کی جڑوں میں چلا جاتا ہے، کچھ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، زیر زمین سوتوں نالوں کی شکل میں زیر زمین پانی کی شکل میں بہتا ہے، اور کچھ جو پانی زمین میں جذب نہیں ہوتا وہ زمین کے اوپر بہ نکلتا ہے۔ پھر زیر زمین پانی کہیں چھپ پھٹتا ہے، کہیں فوارے، کہیں چشمے، کہیں جھرنے، کہیں زمین سے بہنے والا پانی سب ملتا ہے، کہیں نالے بنتے ہیں، کہیں جھرنے بنتے ہیں، کہیں دریا بنتے ہیں، کہیں سمندر بنتے ہیں، کہیں پانی کے ذخیرے بنتے ہیں۔ ان سب پہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں۔ سورج آسمان پہ چمکتا ہے، اس پانی اور ان پانی کے ذخائر پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں۔ اللہ کے حکم سے یہ پانی بخارات میں تبدیل ہو کر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے آیا تھا۔ واٹر سائیکل، رین سائیکل، ایسا زبردست اللہ کا قانون، ایسا کنٹرول، ایسا نظم، صرف ایک بارش اور ان ہواؤں کے نظام کو دیکھ کر اللہ کی پہچان ملتی ہے۔ کیسے یہ پانی بخارات کی شکل میں، واٹر ویپرز کی شکل میں، پانی تھا، زمین پہ تھا، دھواں بن گیا، ویپرز بن گئے، ہلکے ہو کے اڑ گئے، آسمانوں میں حلول ہو گئے، پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے، مجھے آپ کو نہیں پتا، میرے رب کو پتا ہے، اس کو سب پتا ہے، ایک ایک اڑنے والے بخارات کا پتا ہے۔ وہ سب جمع ہو گیا، اکٹھے کر دیتا ہے اللہ کا حکم، فرشتے ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں، بادل بن جاتے ہیں۔ پہلے چھوٹی چھوٹی بدلیاں، کچھ بخارات جمع ہوتے ہیں، تھوڑا سا یہ دھواں بخارات جمع ہوتے ہیں اور چھوٹے بادل، پھر ہوائیں ان چھوٹی بدلیوں کو ملاتی ہیں اور کیا بن جاتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بدلیاں مل کے بڑی بدلیاں بن جاتی ہیں، پھر بڑے بادل بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو طے بطے ان کے اندر پانی کے بخارات اللہ کے حکم سے لگا دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے منوں ٹنوں پانی ان بادلوں کے اندر ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک یہ بادل یہ منوں ٹنوں پانی لے کر وہیں پہ کھڑے رہتے۔ کلاس کے بعد ایک گلاس پانی کا الٹائیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ وہ وہیں پہ رہے،
کوشش کیجئے گا کہ وہ وہیں پہ رہے. نہیں، وہ اللہ کی مان کے زمین پہ گرتا ہے. اس کو رکھنے کی کوشش تو کیجئے گا. ذرا تکبر تو نکلے. میں کون ہوں؟ ایک پانی کا گلاس تو میں تھام نہیں سکتی، میں اپنی زندگی کا نظام تھام لوں. میرے ہاتھ سے گرایا ہوا وہ پانی کا گلاس زمین پہ گرتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ٹنز اینڈ ٹنز آف پانی ان بادلوں کے اندر ہوا میں پہاڑوں جتنے بڑے بادلوں کی شکل میں رکا رہتا ہے. کون روکتا ہے؟ کیوں روکتا ہے؟ کب روکتا ہے؟ اور جب میرا رب حکم دے دیتا ہے کہ برس جاؤ تو وہ برستے ہیں. جتنا وہ کہتا ہے برسو اتنا برستے ہیں. جب وہ کہتا ہے برسو تب برستے ہیں. جس پر وہ کہتا ہے برسو وہ تب برستے ہیں. اور جب چاہتا ہے تو ہوائیں اس کو اڑا کے لے جاتی ہیں. یہ ہے میرا رب. اور اس بادل میں، اسی بادل کے اندر پانی کو کبھی بارش کی شکل میں برسا دیتا ہے، کبھی اسی پانی کو، اسی بادلوں کے اندر والے پانی کو جما کے برف بنا کے اولوں کی شکل میں گرا دیتا ہے، کبھی برف کے گالوں کی شکل میں گلا دیتا ہے، کبھی صرف ان بادلوں کو دکھا کے بجلی اور کڑک دکھا کے امیدیں اور آرزوئیں دلا دیتا ہے. یہ میرا رب ہے. یہ بدلتے ہوئے حالات، یہ آتے جاتے بادل، یہ آنے والی ہوائیں، یہ برسنے والی بارش کس کی پہچان ہے؟ کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے. اس میں نظام اللہ کا چلتا ہے تبھی امن ہے. اس زمین کے اوپر جو آپ کے اختیار میں، اس میں بھی نظام اللہ کا ہوگا تو امن آئے گا. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جاندار ایک ہی طرح کے پانی سے پیدا کیا. اللہ کے نور کو تلاش کرنے والوں کو اللہ نے اپنی پہچان کا ایک اور مثال اور نمونہ. اللہ کی پہچان نہیں ملی تھی آسمانوں کو دیکھ کے، بادلوں کو دیکھ کے، اڑنے والے پرندوں کو دیکھ کے، تو کھول آنکھ زمین دیکھ. اب زمین کو دیکھ لیں، زمین پر چلنے والے جانداروں کو دیکھ لو. اس سے اللہ کی پہچان مل جائے گی، اس خالق کی پہچان مل جائے گی، اس کی اطاعت کا طریقہ، اس کی بندگی کی طرف مائل ہو جاؤ گے. ہر جاندار پانی سے بنایا اللہ نے. کتنی زبردست تخلیق ہے پانی. انشاءاللہ پانی کی تخلیق پر پھر کسی دن بات ہوگی. وہی ایک پانی جو پتہ نہیں کتنے کام کرتا ہے نا. کبھی بارش بن جاتا ہے، کبھی پیاس بجھا دیتا ہے، کبھی سمندر بن کے کشتیاں بہا دیتا ہے، کبھی دریا اور نہریں بن کے فصلیں سیراب کر کے پھل پکا دیتا ہے. کبھی پانی آگ بجھاتا ہے، کبھی پیاس بجھاتا ہے، کبھی میل کچیل دور کرتا ہے، کبھی ماحول کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہ ایک ہی پانی ہے، اتنے کام. اس سے اور بھی بہت زیادہ ہے. اس زمین پہ دو تہائی حصہ پانی سے کورڈ ہے. ہر جاندار، ہر ذی روح کے جسم میں 80 سے 90% حصہ پانی پر مشتمل ہے. اور تخلیق کا آغاز بھی پانی کے قطرے ہی سے تو ہے. ہر جانور، ہر مویشی، ہر بکری، ہر گائے، ہر بھینس، ہر اللہ کی اس مخلوق کا آغاز بھی پانی ہی سے ہے. اس ایک ہی پانی سے بنتا ہے سب. اور پھر ان کی کیفیت، ان کی حیت فرق ہو جاتی. ایک پانی، ایک نطفہ، ایک ڈراپ، اور پھر وہ ساخت فرق ہو جاتی ہے. اس ایک ہی پانی سے سب بنتے ہیں. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی 2 ٹانگوں پر، کوئی 4 ٹانگوں پر. یہ رب اپنی پہچان کرا رہے. ایک ہی جیسے پانی سے بناتا ہوں، اور پھر دیکھو کتنے فرق بنا دیتا ہوں. کوئی جانور پیٹ پر چل رہے ہیں، دیکھیں کبھی 3 جانور آپ نے پیٹ سے چلتے ہوئے، کیڑے مکوڑے دیکھے ہوں گے. دیکھا کریں اللہ کی مخلوق کو اور وقت لگایا کریں. ان سے ضرور ہی آپ کو اللہ کی پہچان، اس کی ذات کا، اس کی کبریائی کا روپ دل میں آئے گا. زمین پر رینگنے والا کبھی کینچوا دیکھا ہے؟ ارتھورم کیسے چلتا ہے؟ اچھا، سانپ بھی چلتا ہے پیٹ کے بل اور کینچوا بھی چلتا ہے، لیکن ان کے چلنے کی کیفیت میں کتنا فرق ہے. اللہ نے ٹانگیں نہیں دی نا ان کو. ٹانگیں نہ دینے کے باوجود ان کو چلنے کا طریقہ سکھا دیا. ایک جگہ سے دوسری جگہ
پہنچ کے اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے رزق کی حصول کا طریقہ سکھا دیا. رازق رب ہے، رزق کے ذریعوں تک پہنچنے کا طریقہ وسیلہ ضرور سکھاتا ہے. اور ایک سانپ کو سکھایا، کینچوے کو سکھایا، مجھے آپ کو نہیں سکھائے گا. مجھے اور آپ کو، میری اولادوں کو اور آپ کی اولادوں کو رزق سے محروم رکھے گا. ارے جس نے کینچوے کو رزق حاصل کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے اس کے چلنے کا طریقہ سکھا دیا، وہ اشرف المخلوقات کو رزق سے محروم کرے گا. کینچوے کو چلنے کا طریقہ اور سانپ کے چلنے کا طریقہ بالکل فرق ہے. سانپ چلتا ہے یوں بینڈ کر کے چلتا ہے اور کتنا تیز چلتا ہے، اور کینچوے کے چلنے کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیسے کیسے آزادی اور کیسے اس کو چلنے کا طریقہ سکھایا. مجھے یاد ہے جب میں نے ارتھ ورم پڑھا اور اس کی بایولوجی میں اور زوالوجی میں ارتھ ورم پڑھا تو واقعی اللہ کی پہچان ملتی ہے. اس کینچوے کو، اس ارتھ ورم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے منہ میں چھوٹے چھوٹے کپس، ویکیوم کپس ہوتے ہیں. اپنے شیشے کو بس اوقات کوئی چیز جوڑتے ہیں، اس کے اوپر ویکیوم کپس ہوتے ہیں، اس کو جوڑ دیتے ہیں کلپ کرنے کے لیے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے ویکیوم کپس یا جاز یا ہکس ٹائپ چیزیں دی ہیں. وہ جو زمین پر چل رہا ہوتا ہے وہ اپنے ان ویکیومز یا ان جاز کے ساتھ زمین کو پکڑ لیتا ہے. لمبا سا ہوتا ہے نا، زمین کو آگے سے پکڑ لیتا ہے، جس چیز پر وہ چل رہا ہے اس کو گرپ کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنے جسم کو سکیڑتا ہے. سکیڑ کے جسم چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے کپس کو چھوڑتا ہے، پھر جسم کو لمبا کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آگے پہنچ جاتا ہے. اٹیچ، کنٹریکٹ، چھوڑ کے پھر آگے. تو یوں یوں کرتا وہ آگے چلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورتی سے اس کے جسم کی حیت ویسی بنا دی ہے. اس کو اس قسم کے 2 مسلز اس کی باڈی میں، سرکولر مسلز ہیں، لمبے مسلز ہیں، اس کو پہلے بنایا، پھر اس کو وحی کے ذریعے ویسے چلنا سکھایا. کبھی آپ نے زمین پہ رینگنے والے کیڑوں میں سے 2 اور قسموں کے کیڑے، باٹنی اور زوالوجی تو ان کو ملی پیڈز اور سینٹی پیڈز کہتی ہیں. ان کے جسم کے نا ٹکڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے جسم کے اندر، حصوں کے اوپر مشتمل، جیسے ایک ایک چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس ہیں، اللہ نے جوڑ کے ایک لمبا سا کیڑا بنا دیا. اب کچھ کیڑے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم کے ایک ٹکڑے پر ایک ٹانگ دائیں اور ایک ٹانگ بائیں، یعنی ہر جسم کے حصے پر 2 ٹانگیں. ان کو سائنس سینٹیپیڈز کہتی ہے، 100 ٹانگوں والے. اور پھر انہی جیسے کچھ ملتے جلتے اور ہیں جن کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے پر 2 ٹانگیں دائیں اور 2 ٹانگیں بائیں، وہ یا کل ہر جوڑ اور ہر حصے کے اندر 4 ٹانگیں ہیں. ان کو سائنس ملی پیڈز کہتی ہے، 1000 ٹانگوں والے. اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ جب یہ سینٹی پیڈز اور ملی پیڈز چلتے ہیں تو اسے دن دیکھیے گا غور سے. چھوٹا سا باریک سا اتنا سا کیڑا ہوتا ہے اور اس کی پوری دائیں والی بازو پہلے آگے جاتی ہیں اور بائیں والی پیچھے جاتی ہیں، پھر اس کے بعد بائیں والی آگے جاتی ہیں اور دائیں والی پیچھے جاتی ہیں. مطلب اس کی ٹانگوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے ایک آرمی ہے سولجرز کی، ایک فوج ہے سپاہیوں کی جو پریڈ کر رہی ہے. کس نے؟ کوئی ڈرم، کوئی بیٹ، کوئی مارشل ٹیون نہیں ہوتی. یہ پی ایم اے والے مارچ پاسٹ کرتے ہیں نا تو اپنی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے پہلے 6 مہینے پریکٹسیں کرتے ہیں. یہ قائد اعظم کے مزار کے اوپر وہ جو سیریمنی ہوتی ہے اس کے لیے وہ 2 مہینے پی ایم اے کے جو کیڈیٹس ہیں وہ ریکروٹ کرتے ہیں، تو پھر ان سے ویسی مارچ پاسٹ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سینٹی پیڈز اور ان ملی پیڈز کو کہاں سے سکھایا کہ کیسے ان کی بازویں ساری آگے، اور بس وہ ایسے آگے پیچھے کرتے ہوئے اتنی تیزی سے جاتے کہ بس اوقات ان کو مارنا چاہیں تو مارا نہیں جاتا. اتنی سپیڈ ہوتی ہے ان کی، 1000 ٹانگیں، 100 ٹانگوں والے. لیکن بس وہ چل رہے ہیں اسی قسم کے، لیکن یہ ٹانگوں پہ چل رہے ہیں. اچھا پھر وہاں سے جانور اللہ کہتا ہے کہ وہ پیٹ کے بل نہیں چلتے، 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. یہ سارے مویشی 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. پھر کچھ اللہ کی مخلوق ایسی ہے جو 2 ٹانگوں پہ چلتی ہے نا، پرندے 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. اور پھر کچھ جانور ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو کبھی 4 پہ چلتے ہیں اور کبھی 2 پہ چلتے ہیں، ہے نا؟ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بندر ہیں، ببونز ہیں، یہ گوریلا وغیرہ، یہ منکی فیملی ساری کبھی 4 پہ چلنے لگتے ہیں، کبھی 2 پہ چلنے لگتے ہیں. اور ایک مخلوق ایسی ہے جو پیٹ پہ بھی چلتی ہے، پھر 4 پہ بھی چلتی ہے، پھر 2 پہ بھی چلتی ہے.
جس کو اللہ نے کہا ہے وَلَا تَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تو ہر طریقے سے چلتا ہے، اکڑ کے نہ چلنا، ہے نا. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ابھی کرالنگ سیٹ کا ہوتا ہے تو پیٹ کے بل چلتا ہے نا. پھر اس کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بچے 4 ہاتھوں پاؤں پہ اور اتنا تیز کرال کرتے ہیں کہ آپ بلیو یو می، ہم 2 ٹانگوں پہ چلنے والے اس چھوٹے سے بچے کی طرح اگر کرال کرنے لگے تو ہم اتنا تیز نہیں چل سکتے. وہ اپنا چھوٹا سا اتنی اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی ٹانگوں بازو کے ساتھ اتنی جلدی کرال کر کے ہر چیز کے نیچے گھس جاتا ہے. اور پھر وہ 2 ٹانگ، کون اس کو 2 ٹانگوں سے چلنا، کون اس کو 4 ہاتھوں پاؤں سے چلنا سکھاتا ہے؟ کس نے اس کے جسم کی ساخت ایسے بنائی؟ یہ میرا رب ہے، اور یہ اشرف المخلوقات میں اور آپ ہیں. اور پھر جب وہ اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے تو پھر اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے. اور جب اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے تو وہ صرف اس چیز کی طرف چل کے جاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. جب اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے تو وہ صرف وہ چیز تھامتا ہے جس کو وہ رب چاہتا ہے. اللہ اپنی پہچان عطا فرما، اللہ اپنی ولایت عطا فرما، اللہ یہ نور عطا فرما، نور ہدایت، نور بصارت عطا فرما. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی آگے صراط مستقیم کی طرف. اللہ ہدایت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، چاہتا ہے نہیں. جو اپنی آنکھیں کھولے، اپنے کان کھولے اور قرآن کی نشانیوں کو دیکھے، اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کی کوشش کرے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی ہے، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. یعنی ظاہرتاً تو اللہ کو مان کے اللہ کی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایکچولی جب اللہ فرما رہا ہے، اللہ شکوہ کر رہے ہیں، اللہ تذکرہ کر رہے گروہ کا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کو ماننے کا، حدیث و سنت کو ماننے کا، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب واقعی ان کو احکامات